بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ اس دنیا میں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر وہیں ٹھوکر انسان کے سیدھے دل پر لگتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اپنے رزق کی خود حفاظت کرو ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو بے پھل درخت کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ جس لمحے آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور آپ کی عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خوف خود میں کسی شے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو بلکہ ذرا سی گردن نیچے کر لو اور دیکھنا رب تمہیں اپنے دل میں ملے گا۔ اس دنیا میں 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں،
کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کریں۔ اگر مشکل آپ کے دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مولا علی نے فرمایا کہ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا ایک اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بیتاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کو اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا دعا کا دروازہ کھولا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کی نفس سے، اس کے مال سے یا اس کے اولاد سے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اس دنیا میں ہر گہری سوچ رکھنے والے کو ایک نقاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اپنے اندر کی روشنی تمہیں بڑھانی ہوگی۔ تمہارا خواب اس وقت پورا ہوتا ہے جب تم بیدار ہوتے ہو۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، کیونکہ وقت اسے ایک نہ ایک دن خود ثابت کر دے گا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اگر غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن انسان جانتا ہی کب ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کیونکہ اگر جانتا ہوتا تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی
تو کیا ہوتا ہے، تمہیں خواہ خواہ گھر بلانے والا نہیں رہتا۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کرا سکے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ لا علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم لیتا ہے۔ اس دنیا میں چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور مالدار کو کبھی بڑا آدمی مت سمجھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر اس کی آواز سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جس کی منزل تجھ تک آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ کبھی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ لا علمی دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو پہلے لا علم ہونے کا احساس پیدا ہو۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جتنا کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑی آرام سے گزر سکتی ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ اس دنیا میں ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ خلوص کا رشتہ بوجھ نہیں لگتا، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتا ہے، لیکن وہیں مطلبی کا رشتہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا،
لیکن جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کی نظر میں وہی شخص برا بن جائے گا۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو، کیونکہ گائے سوکھی گھاس کھاتی ہے لیکن پھر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ وہیں سانپ میٹھا دودھ پیتا ہے لیکن زہر اگلتا ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے نہ ان کی زبانیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، لیکن ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کاندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاؤں نہیں بلکہ آپ کا دل تھک جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالی ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی اور بہتان لگانے جیسی سازشوں میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھا اخلاق ہے۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار انسان غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتا۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ لا حاصل کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ذاتی ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم انہیں اپنے احساسات کا ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں حقیقی عشق میں نہ تو رسوائی ہے اور نہ تنہائی۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسی انسان کو اپنا قربان نظر نہیں آتا۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ اس دنیا میں چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیزیں ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہیں۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم سے
छीना हुआ नहीं है। खामोशी वो खजाना है जिसमें हर कामयाबी का राज मौजूद है। तलाश में बीत गई सारी जिंदगी, लेकिन अब पता चला कि खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं। इंसान को अगर अपनी हैसियत का इल्म हो जाए तो वो पागल हो जाएगा या फौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने खत्म हो जाते हैं। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। ज़िंदगी में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी के आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। इस दुनिया में झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, क्योंकि ये इंसान तो अपनी आखिरी गुस्ल तक का मोहताज है। करीबी रिश्तों की तकलीफ़ या अज़ियत दरअसल अल्लाह की तरफ लो लगाने का एक ज़रिया होती है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो उसके नसीब में भी नहीं लिखी होती। तुम्हारा दिल समंदर के मानिंद वसी है, इसलिए जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसीयतों में तलाश करो। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदाहा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशी, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट लो और लोग रंग बदले तो उन्हें छोड़ दो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझें। हज़रत अली ने फरमाया, हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वो उसे मिलकर रहता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह तराजू होता है, क्योंकि वो हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फ़ायदा होगा। एक तुम्हारा रब ही तो है जो तुम्हारी हज़ार नादानियों पर भी पर्दा डाल देता है। दाग दाग मत कहो, क्योंकि यहाँ सब दागदार हैं। बेदाग तो सिर्फ वही है जो तुम्हारा परवरदिगार है। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, क्योंकि जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। अगरचे इंसान को मुकद्दर से ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी रिस्क की तलाश में घूमता रहता है। इस दुनिया में जो तुझसे वाबस्ता नहीं तो उससे वाबस्ता ना हो। इस दुनिया में जिसको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे उससे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, फिर देखना कभी दुखी नहीं रहोगे। ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिशों की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरतें फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं हो पाती। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपने मामले अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हमेशा उन लोगों को चुना करिए जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें।
اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ شخص انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ دکھائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ یہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے نام لے کر رو پڑے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہے، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی گئی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ انسان زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور وہیں منافق لوگ منہ پر مسکراتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے، کیونکہ جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔